الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بعد توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث اعظم کے دیوانوں، اولیاء ملت کے طلبگاروں، کرب و بلا والوں سے محبت رکھنے والوں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھنے والوں، آئیے سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا حضور آقا کریم احمد مجتبی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ گوہربار میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا وعلی آلہ وصحبہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. محترم سامعین و سامعات، الحمدللہ آج ہم لوگوں کا دوسرا روزہ ہے. روزہ مطلب دوسرا دن ہے محرم الحرام کا، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کی محبت میں ہم لوگ یہاں پر جمع ہیں. یہ بڑی سعادت کی بات ہے، خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہمارے کچھ لمحے، ہمارے کچھ اوقات اللہ اس کے رسول کی محبت میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کی محبت میں گزر رہے ہیں. حضرات، بروز قیامت جب انسان، ایک مسلمان جو کہ جنتی ہوگا، وہ جنت میں جائے گا تو اسے کسی چیز کا کوئی افسوس نہیں ہوگا. اس کی نیکی کی وجہ سے وہ جنت میں جائے گا تو اسے کوئی خوف، کسی چیز کی کوئی فکر نہ ہوگی. لیکن ہاں، اسے ایک بات کا افسوس ہوگا، اسے جنت میں جانے کے بعد بھی ایک بات کا افسوس ہوگا، کاش میں نے دنیا میں اور کچھ نیکیاں کر لیا ہوتا، کاش میں نے اور کچھ اوقات جو ہے ذکر و اذکار میں گزار لیا ہوتا. آج ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کیونکہ آج ہماری نظروں کے سامنے سے جو ہے آخرت کا منظر اوجھل ہے. ہماری نظروں کے سامنے آخرت کا منظر نہیں ہے، اسی لیے ہمیں اس کی اہمیت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. لیکن مرنے کے بعد جب آنکھوں سے پردہ ہٹے گا، جب مرنے کے بعد ان حقائق کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، تب انسان کو افسوس ہوگا اور کہے گا، یہاں تک کہ جنتی بھی یہ کہیں گے، کاش میں نے کچھ اور نیکیاں کر لی ہوتی. دوست احباب میں وقت گزارنے سے بہتر، ادھر ادھر وقت گزارنے سے، دوست احباب میں وقت گزارنے سے، کاش میں نے کسی ذکر کی محفل میں وقت گزار لیا ہوتا، کیا کاش میں کچھ لمحے اور اللہ کے ذکر میں وقت گزار لیا ہوتا. تو حضرات، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. انسان کی زندگی ہے، انسان آج 10 سال کا ہے، پھر 12 سال کا، 15 سال کا، 20 سال کا، 30 سال کا، یہاں تک کہ انسان مر کر چلا جاتا ہے. انسان کی زندگی جاتی رہتی ہے، لیکن وہی لمحے جو اللہ اس کے رسول کے ذکر میں گزرتے ہیں، اللہ اس کے رسول کی یاد میں گزرتے ہیں، وہ لمحے اللہ کے یہاں قابل قبول ہے، وہ لمحے ہمارے لیے آخرت میں یاد آنے والے ہیں. حضرات، ہمارا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، کل کا جو موضوع تھا وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اوپر تھا، اللہ کی ذات کے اوپر. کیونکہ انسان کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کو سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ ہم اس کے بندے ہیں. اگر ہم صحابہ کرام کی بات کریں یا کرب و بلا والوں کی بات کرنا چاہے تو ان کی بات کرنے
سے پہلے سارے جہان کا جو کریٹر ہے، سارے جہان کا جو پیدا کرنے والا ہے، اس کے بارے میں جاننا بھی ضروری ہے۔ اسی لیے ہم نے کل کا جو موضوع رکھا تھا وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اوپر رکھا تھا، اور مختصر انداز میں نے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی تھی، کیونکہ کما حق ہو اللہ تعالیٰ کی جو تعریف و توصیف ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، کبھی بیان نہیں کی جا سکتی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اگر پوری دنیا کے پیڑ پودوں کو قلم بنا لیا جائے، تو پوری دنیا کے پیڑ پودوں کو کاٹ کر اس کے قلم بنایا جائے، اور ساری دنیا کے سمندروں کی پانی کی روشنائی بنائی جائے، اور دنیا کے تمام انسان جنات سب مل کر اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف لکھنا چاہے، پھر بھی اللہ کی تعریف و توصیف نہیں لکھ سکتے۔ کما حق کو اللہ کی تعریف نہیں لکھ سکتے، تو اللہ کی تعریف تو خیر ہم پوری کبھی بیان کر ہی نہیں سکتے۔ اور کل میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات وحدانیت ہے، اللہ کا جو صحیح ادراک ہے، وہ کبھی انسان اپنے عقل کے اندر نہیں لا سکتا، کیونکہ جو چیز عقل میں آ گئی تو عقل اس کو محیط کر جاتی، گھیر جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو کوئی اپنی ذہن میں گھیر نہیں سکتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کا ادراک بس اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اس کے افعال سے، اس کے اوصاف کے بارے میں معلوم ہوتا ہے، اوصاف کے ذریعے سے جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہے ذات کے بارے میں انسانوں کو معلومات ہوتی ہے۔ تو حضرات، جو پہلا ہمارے کلمے کا دو جز ہے، ایک ہے لا الہ الا اللہ، دوسرا محمد رسول اللہ۔ کل کی جو بات ہوئی تو وہ لا الہ الا اللہ کے اوپر ہوئی تھی، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ ہی جو عبادت کے لائق ہے۔ اب دوسرا اس کا جو جز کیا ہے؟ محمد رسول اللہ۔ اس کا ترجمہ کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اللہ کے پیغمبر ہے، اللہ کے نبی ہے، اللہ کے رسول ہے۔ رسول اور نبی، اس کو فارسی میں پیغمبر بھی کہا جاتا ہے۔ پیغمبر یعنی پیغام لانے والا، اللہ کا پیغام لانے والا، اللہ کی طرف سے وحی ان پر نازل ہوتی ہے، اور وہ جو ہے پھر امت کو جو ہے دین کی دعوت دیتے ہیں، امت کی رہنمائی کرتے ہیں۔ تو رسول جو ہوتے ہیں، ہر رسول کو اللہ تعالیٰ نے نئی کتاب اور نئی شریعت عطا فرمایا ہے، لیکن جو نبی ہوتا ہے، نبی کا مقام رسول سے کم ہوتا ہے۔ جو نبی ہوتا ہے وہ اس کے پہلے جو نبی ہوتے ہیں، اس کے پہلے کے جو رسول ہوتے ہیں، انہی کی دین کی وہ تائید کرتے ہیں، یعنی انہی کے بارے میں لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، انہی کے بارے میں سکھاتے ہیں۔ تو یہ نبی اور رسول میں فرق ہے۔ تو رسول کا مقام بڑا ہے، رسولوں میں جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور حضرت آدم علیہ السلام، اور ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ اللہ کے رسول ہے۔ 313 اللہ کے رسول آئے ہیں، اور 1,24,000 سے زائد جو اللہ کے انبیاء آئے ہیں، نبی آئے ہیں، یہ اللہ کے پیغمبر تھے، اور انہوں نے آ کر ہمیں بتایا کہ آخر اللہ کیا ہے، حقیقت کیا ہے، اللہ کی بندگی کس طرح کرنی ہے، ہمیں زندگی کیسے جینی ہے۔ نبیوں نے آ کر ہمیں سب کچھ سکھایا، کیونکہ وہ پیغمبر ہے، پیغام لانے والے ہیں۔ اب اس کو یوں سمجھ لے کہ مثال کے طور پر اب اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے میں کس نے کہا؟ نبی نے کہا۔ ہم نے تو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ جنت ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، نبی نے کہا تب ہم نے مانا کہ جنت ہے۔ دوزخ حق ہے، ہم نے نہیں دیکھا، لیکن نبی نے کہا تو ہم نے مانا۔ حساب و کتاب ہوگا مرنے کے بعد، جیسا جو کرے گا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ انسان ذرہ برابر نیکی کرے گا اسے بھی دیکھے گا، اور ذرہ برابر گناہ کرے گا اسے بھی دیکھے گا۔ تو یہ کس نے بتایا؟ نبی نے بتایا، نبی کے ذریعے سے ہمیں یہ پیغام ملا۔ تو اللہ اکبر، دیکھیے اس کے تعلق سے حدیث شریف میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے یہ حدیث مبارک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم جو ایک مرتبہ بازار میں آپ نے جو ایک گھوڑے کی خریداری کی، ایک عربی آتا ہے گھوڑا بیچنے کے لیے، عربی کہتے ہیں دیہاتی کو، عرب کے رہنے والے کو عربی کہتے ہیں، اور عربی جو ہے جو دیہات کا رہنے والا ہوتا ہے دیہات، اس کو عربی عربی میں کہتے ہیں۔ تو ایک عربی جو گھوڑا بیچنے آیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے گھوڑے کا سودا کر لیا، سودا طے ہو گیا۔ اب اس وقت حضور کے پاس جو ہے رقم نہیں تھی، تو آپ نے اس سے کہا کہ تم یہیں پہ رکو، میں گھر جاتا ہوں رقم لے کر آتا ہوں۔ خریداری ہو گئی، بات فائنل ہو گئی۔ اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے کی اجرت لینے کے لیے گھر میں گئے رقم لینے کے لیے، تب تک جو ہے کوئی دوسرا وہاں پر آ جاتا ہے، اور وہ زیادہ قیمت دینا چاہتا گھوڑے کی۔ اب وہ جو عربی ہوتا ہے اس کے ہاتھ گھوڑا بیچ دیتا ہے۔ اب دیکھیے اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے،
اور حضور نے دیکھا کہ گھوڑا کسی اور کو بیچ رہا ہے، تو حضور نے کہا کہ تم گھوڑا کسی اور کے ہاتھ کیسے بیچ سکتے ہو؟ تم نے میرے ہاتھ گھوڑا بیچ دیا ہے، اب تم کسی اور کے ہاتھ گھوڑا کیسے بیچ سکتے ہو؟ تو اس عرابی نے کہا کہ میں نے آپ کے ہاتھ گھوڑا نہیں بیچا ہے۔ حضور نے کہا نہیں، تو نے میرے ہاتھ گھوڑا بیچا ہے۔ وہ عرابی مکر جاتا ہے۔ اب بات بڑھتی ہے، جب بات بڑھی تو جو وہاں پہ بازار میں جتنے بھی لوگ تھے تمام لوگ وہاں پر جمع ہو گئے، اپنے بھی ہے غیر بھی ہے، طرح طرح کے لوگ بازار کے اندر جمع ہو گئے۔ لیکن جب لوگ وہاں پر آئے تو عرابی نے دیکھ لیا کہ بھائی سب تو ان کے فیور میں ہے، کیونکہ سب کو معلوم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں، اپنے تو اپنے غیر بھی حضور کی بات کو مانتے تھے، غیر کو بھی یقین تھا کہ حضور امین ہے، امانت والے ہیں، سچے ہیں، صادق ہے، عادل ہے، کبھی وہ جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں غیر۔ اور یہاں تک کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر تھے اور بہت سارے کفار قریش جو ابھی تک ایمان لے کر نہیں آئے تھے، لیکن وہ اپنی چیزیں حضور کے پاس امانت کے طور پر رکھا کرتے تھے، جب لوگ وہاں پر جمع ہونے لگے تو عربی ڈر گیا اور عربی سوچا کہ کوئی بہانہ کر کے یہاں سے نکلنا چاہیے۔ تو اس نے کہا کہ اچھا یہ بتائیے کہ اگر آپ کی شریعت میں جو ہے کسی چیز کا کوئی دعویٰ کرتا ہے تو اس کی، اگر کوئی کسی چیز کا دعویٰ کرتا ہے تو کیا ثبوت کی پیش کرنا پڑتا ہے، اس کی دلیل کیا ہوتی ہے؟ تو نبی نے فرمایا کہ اس کو جو گواہ پیش کرنی پڑتی ہے، اس کو گواہی چاہیے۔ تو اس عربی نے کہا ٹھیک ہے آپ گواہی پیش کر دیجئے، گھوڑا میں آپ کو دے دوں گا۔ اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر گھوڑا خریدا تھا تو اس وقت عربی کے علاوہ اور حضور کے علاوہ وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، میں گواہ کہاں سے پیش کروں، یہاں تو کوئی تیسرا تھا ہی نہیں۔ اتنی حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہے، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عربی سے گھوڑا خریدا۔ اللہ اکبر۔ اب جیسے اس عربی نے سنا، وہ تو پہلے سے ڈرا ہوا تھا کہ لوگ جمع ہو گئے، بھائی کوئی بات نہ بڑھ جائے کیونکہ سب ان کے فیور میں ہے، تو عربی نے ترنت گھوڑا دیا اور گھوڑا دے کر وہاں سے چلا گیا، اپنی قیمت اس نے لے لیا، قیمت لے کر گھوڑا دے کر چلا گیا وہ۔ اب لوگ بھی دھیرے دھیرے وہاں سے جانے لگے، جب بات ختم ہو گئی تو لوگ بھی جانے لگے اپنے اپنے کام میں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خزیمہ کو بلایا اور کہا کہ خزیمہ یہ بتا تم نے گواہی کیسے دے دی، کیونکہ جب میں نے اس سے گھوڑا خریدا تھا، جب ہماری خریداری طے ہوئی تھی تب ہم دونوں کے علاوہ کوئی یہاں پر تھا ہی نہیں، پھر تم نے گواہی کیسے دے دی؟ اللہ اکبر۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ آپ نے کہا کہ اللہ ایک ہے، میں نے نہیں دیکھا، آپ نے کہا تو میں نے مان لیا۔ یا رسول اللہ آپ نے کہا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، آپ کے کہنے سے میں نے مان لیا۔ یا رسول اللہ آپ نے کہا کہ جنت حق ہے، میں نے نہیں دیکھا جنت، لیکن آپ نے کہا تو میں نے مان لیا۔ یا رسول اللہ آپ نے کہا کہ دوزخ حق ہے، میں نے دوزخ کو نہیں دیکھا لیکن آپ نے کہا تو میں نے مان لیا۔ آپ نے کہا کہ مرنے کے بعد وہ حساب و کتاب ہوگا، آپ نے کہا تو میں نے مان لیا۔ یا رسول اللہ آپ نے کہا کہ فرشتے ہیں، آپ نے کہا تو میں نے مان لیا۔ آپ نے کہا کہ حساب و کتاب ہوگا تو میں نے مان لیا۔ یا رسول اللہ جب میں اس رب کو بنا دیکھے آپ کے کہنے سے ایک مان سکتا ہوں تو پھر اس گھوڑے کی گواہی میں کیسے نہیں دے سکتا؟ جب آپ کے کہنے سے میں خدا کو ایک مان سکتا ہوں، جب میں جنت دوزخ کو مان سکتا ہوں، جب میں قرآن کو حق مان سکتا ہوں، تو پھر میں آپ کی بات پر ایمان لا کر آپ کی بات کو جو ہے میں تائید کیوں نہیں کر سکتا؟ اللہ اکبر۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سنا تو آپ کے چہرے میں خوشی کے اثرات ہوئے، آپ اس سے خوش ہوئے اور صحابہ کرام کو بلایا، لوگوں کو آواز دے کر بلایا کہ لوگوں آؤ میرے نزدیک آ جاؤ۔ جو لوگ جا رہے تھے واپس آ گئے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ لوگوں گواہ ہو جاؤ، آج سے خزیمہ کی ایک گواہی دو گواہی کے برابر ہے۔ حالانکہ ایک انسان کی گواہی ایک ہی ہوتی ہے، لیکن حضور کے صدقہ و طفیل سے حضور نے ان کو یہ مرتبہ عطا فرما دیا، کیونکہ انہوں نے حضور کی تائید کی تھی تو حضور نے فرما دیا کہ آج کے بعد سے خزیمہ کی ایک گواہی دو گواہی کے برابر ہوگی۔ تو حضرات یہاں پر بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ ایک ہے، یہ ہمیں کس نے بتایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ مرنے کے بعد حساب و کتاب ہوگا، یہ ہمیں کس نے بتایا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ تو حضرات تو کلمے کے دو جز ہوتا ہے، ایک ہے لا الہ الا اللہ، دوسرا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت تھی، اور حضور سے محبت ہونا ہی جو ہے یہ ایمان کی نشانی ہے۔ دیکھیے ایک چیز کیسا ہوتا ہے، جب حضور نے کہا کہ اللہ ایک ہے تو حضور کی بات کو کون مانے گا؟ انسان کس کی بات کو مانتا ہے؟ انسان اس کی بات کو تسلیم کرتا ہے جس پر انسان بھروسہ کرتا ہے، اعتماد ہوگا، بھروسہ ہوگا تبھی انسان اس کی بات کو مانے گا۔ اگر کسی پر کسی کو بھروسہ نہ ہو تو اس کی بات کو کیوں مانے گا؟ وہ کہے گا مجھے بھروسہ نہیں، اس کی بات کو میں کیوں مانوں؟ تو انسان اس کی بات کو مانتا ہے جس پر بھروسہ ہوتا ہے، جس پر یقین ہوتا ہے۔ تو اب حضور کی بات کو مان کر
हुजूर की बात को मानकर अगर हम अल्लाह पर ईमान ला रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो कि हमें हुजूर पर एतमाद है, हुजूर पर भरोसा है। और जिस पर भरोसा होता है उससे मोहब्बत भी होती है, जिस पर भरोसा होता है उससे मोहब्बत भी होती है, और जिससे मोहब्बत होती है उस पर भरोसा भी होता है। ये दो चीज लाजिम मलजूम है। यानी अगर आपको किसी से मोहब्बत है तो उसकी बात पर आपका भरोसा भी होगा, उस पर आप यकीन करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आपको मोहब्बत है आपको उस पर यकीन ही नहीं है। यकीन है तो मोहब्बत भी होगी, भरोसा है तो मोहब्बत भी होगी। उसको अरबी में एतमाद कहते हैं, भरोसे को। तो जब भरोसा है तो मोहब्बत भी होगी, और जब मोहब्बत है तो भरोसा भी उसके ऊपर होगा। तो अब जब हमने अल्लाह के नबी के कहने से अल्लाह को एक माना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने से हमने कुरान को अल्लाह का कलाम माना, जन्नत दोज़ख को हक माना, तो इसका मतलब यह हो कि हमें नबी पर भरोसा है, और जब नबी पर भरोसा तो नबी से मोहब्बत भी है। और नबी की मोहब्बत ये ईमान की कसौटी है, नबी की मोहब्बत ईमान की कसौटी है। जिसकी मोहब्बत जितनी ज्यादा होगी उसका ईमान उतना ही ज्यादा कवी होगा, उतना ही ताकतवर होगा। और याद रखिए, अगर नबी से मोहब्बत नहीं है तो ईमान ही नहीं है। हुजूर ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से कोई भी, हुजूर की हदीस है ये, हुजूर की सही हदीस है, हुजूर ने फरमाया तुम में से कोई भी कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि अपने माँ बाप, अपनी औलाद और सारी जहां से बढ़कर मुझसे मोहब्बत ना कर। अल्लाह अकबर। हजरत गौर करने की बात है, यानी हर एक चीज से बढ़कर हमारे सीने में हुजूर की मोहब्बत होनी चाहिए। अगर हर चीज से बढ़कर हुजूर की मोहब्बत हमारे सीने में नहीं है तो इसका मतलब हमारा ईमान कामिल नहीं है, हम कामिल मोमिन नहीं है। हुजूर ने साफ निशानदेही फरमा दी है, कामिल मोमिन की पहचान ये होगी कि वो हर चीज से बढ़कर मुझसे मोहब्बत करेगा। हर चीज का मतलब हर चीज, अपनी जान से बढ़कर, अपनी औलाद से बढ़कर, अपने माँ बाप से बढ़कर, दुनिया की हर चीज से बढ़कर जो है उसको हुजूर से मोहब्बत होगी, तभी वो कामिल मोमिन होगा। हजरात, आज हमें अपने सीने पर हाथ रखकर फैसला करना चाहिए कि क्या वाकई में हमारे सीनों में हुजूर की वो मोहब्बत है, क्या हमारे दिलों में हुजूर की मोहब्बत है। हालांकि हुजूर की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। शायर ने क्या खूब कहा है कि मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। इसमें हो अगर कुछ खामी, इसमें हो अगर कुछ खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। अगर हुजूर से मोहब्बत ही नहीं रही तो सब कुछ बेकार हो गया, सब बेड़ा गर्क हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो हुजूर की मोहब्बत ही ईमान की निशानी है। और जैसे मैंने पहले कहा कि हुजूर से मोहब्बत क्यों होगी, क्योंकि हमने हुजूर पर भरोसा किया है। हुजूर के कहने से हमने अल्लाह को एक माना है, हुजूर के कहने से हमने जन्नत को हक माना है, हुजूर के कहने से हमने अल्लाह को एक खुदा माना है, एक रब माना है। तो जब जाहिर सी बात है, जब हमने हुजूर की बात को माना तो हुजूर से मोहब्बत भी होगी, और जितनी ज्यादा जिसको मोहब्बत होगी उतना ज्यादा जो है उसका ईमान भी कवी होगा। अल्लाह अकबर। देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मोहब्बत है वो लोगों का इम्तिहान भी लेती है, मुसलमानों का इम्तिहान भी लेती है। ऐसा नहीं कि भाई हमने हुजूर से मोहब्बत कर लिया हमारा इम्तिहान नहीं होगा, नहीं, हुजूर की जो मोहब्बत है वो इम्तिहान भी लेती है। एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता है, अर्ज करता है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे आपसे बहुत मोहब्बत है, मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है। हुजूर फरमाते हैं, उन्जुर माज़ा तक़ूल, देख ले तो क्या कहता है, देख ले तो क्या कहता है, सोच ले, सोच कर बोल। उसने कहा कि या रसूलल्लाह मुझे आपसे मोहब्बत हो गई। उसने 3 बार कहा, और आखिरी बार कहा, या रसूलल्लाह मैं कसम खाकर कहता हूं कि मुझे आपसे इश्क हो गया, आपसे मोहब्बत हो गई है। तो हुजूर ने फरमाया कि ठीक है, फिर तुम इम्तिहान के लिए तैयार हो जा, तुम फक्र फाका के लिए तैयार हो जा, भूख और तकलीफ को बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो जा, तकालीफ और मुसीबतों को उठाने के लिए तैयार हो जा, क्योंकि मेरी मोहब्बत जो इम्तिहान लेती है, मेरी मोहब्बत जो है वो इम्तिहान लेती है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई मोमिन होगा और बिना किसी इम्तिहान के जो कामयाब हो जाए। हजरत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बड़े मुअज़्ज़ज़ सहाबी रसूल है, नौजवान सहाबी है, और इनका वाकया, इनके ईमान लाने का जो वाकया बड़ा दर्दनाक है। मुसअब बिन उमैर जो है बड़े अमीर कबीर खानदान से थे, बड़ा इनका मशहूर खानदान था, बड़े हसीन और जमील थे, इतने हसीन और जमील थे, इतने खूबसूरत थे कि मक्के की 2 शीज़ाएं, मक्के की लड़कियां उससे शादी करने के लिए जो अपने रिश्ते भेजती थी, हर एक की ख्वाहिश थी कि उनसे उनकी शादी हो जाए। यहां तक कि जिधर से वो गुजरते थे
तो लोग उनको जो तक कर देखते थे, इतने हसीन और जमील थे मुसअब बिन उमैर, लेकिन अभी तक ईमान लेकर नहीं आए थे। वो काफिर थे, गैर मुस्लिम थे, ईमान लेकर नहीं आए थे, और बड़े अमीर खानदान से थे। और इतने अमीर कबीर थे कि एक लिबास जब एक बार पहन ले, एक कपड़ा जब एक बार पहन ले, तो दोबारा उस लिबास को पहनते नहीं थे। हालांकि पहले के जमाने में बड़ी गुर्बत थी, लोगों को जल्दी लिबास तक मुयस्सर नहीं होता था, और यही वजह है कि लोग कफन चुरा कर पहनते थे। सोचने की बात है कि कपड़े की कितनी तंगी होंगी, लिबास की इतनी तंगी थी कि लोग कफन चुरा कर पहनते थे। लेकिन मुसअब बिन उमैर है कि एक लिबास को एक बार पहन ले तो दोबारा उस लिबास को हाथ ना लगा। इतने अमीर थे, खूबसूरत भी है, अमीर भी है, और हसीन और जमील भी है, खानदान एतबार से भी बड़ा है, और बाप का इकलौता बेटा है, इकलौता बेटा है, माँ की आंखों का तारा है, बाप के जिगर का टुकड़ा है, घर वाले बड़ी मोहब्बत करते उससे। नौजवान है, चढ़ती हुई नौजवानी है, बड़ा हसीन जमील नौजवान है। एक मतलब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं तशरीफ लेकर जा रहे थे, अब उसकी नजर हुजूर के ऊपर पड़ जाती है। अब जब उसने हुजूर का वो दुआ वाला चेहरा देख लिया, हुजूर का चेहरा देखना था कि हुजूर का होकर रह गया। अल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर वो तासीर रखा था, हुजूर की बातों में वो कमाल था कि जो हुजूर को एक बार सही से देख ले बस उसका होकर रह जाता था। उसने हुजूर को देखा, हुजूर की बातों को सुना, तो हुजूर का होकर रह गया, हुजूर का गुलाम बन गया। हुजूर के पास हाजिर होता है, या रसूलल्लाह मुझे अपना बना लीजिए, या रसूलल्लाह मुझे गुलाम बना लीजिए, मैं आपका गुलाम बनना चाहता हूं, कलमा पढ़ के मुझे इस्लाम में दाखिल कर लीजिए। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कलमा पढ़ा लिया, मुसलमान हो गया। अब ईमान लाने के बाद जब घर के अंदर आया, घर वालों को मालूम हो गया कि मेरा बेटा मुसलमान हो चुका है, माँ बाप काफिर है, गैर मुस्लिम है, मुसअब बिन उमैर ईमान लेकर आ चुके हैं। वो माँ बाप जो उसको लाड और नाज से पालते थे, उसकी हर ख्वाहिश को पूरी करते थे, नाजों से उनको पाल रहे थे, लेकिन जब देखा कि मेरा बेटा ईमान लेकर आ गया, पहले उसको समझाया कि बेटा ईमान छोड़ दो, ईमान से दस्तबरदार हो जाओ, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ छोड़ दो। मुसअब बिन उमैर ने मना कर दिया कि नहीं, मैं ईमान लेकर आ चुका हूं, मैं ईमान नहीं छोड़ने वाला। माँ बाप सख्ती करते हैं, यहां तक उनको बांध देते हैं, घर के अंदर कैद कर देते हैं, खाना पानी बंद कर देते हैं, भूखा प्यासा रखते हैं। मुसअब बिन उमैर है जो कि नाजों से पाले थे, हसीन और जमील थे, शान की जिंदगी थी, बादशाह की जिंदगी थी, लेकिन हुजूर की मोहब्बत में हर कुर्बानी दे रहे हैं, हुजूर की मोहब्बत में हर तकलीफ उठा रहे हैं। या रसूलल्लाह मुझे आपकी मोहब्बत में सब कुछ बर्दाश्त है, हर चीज बर्दाश्त है। अल्लाह अकबर। यहां तक कि उनकी माँ, उसकी माँ ने एक चाल सोचा, उसने चाल सोचा कि इसको तो मुझसे बड़ी मोहब्बत है, क्योंकि माँ को भी बेटे से मोहब्बत थी और बेटे को भी माँ से मोहब्बत थी, और माँ बाप से मोहब्बत रखना ये ईमान की निशानी भी है। माँ से बड़ी मोहब्बत थी, तो माँ ने सोचा कि इसको मुझसे बहुत मोहब्बत है, अगर मैं ये चाल चलती हूँ, मैं जो खाना पीना बंद कर देती हूँ, और मैं कहूंगी कि बेटा मुसअब तुम जब तक ईमान नहीं छोड़ोगे, जब तक तुम ईमान नहीं छोड़ोगे, मैं तब तक खाना नहीं खाऊंगी, चाहे भूखी मर जाओ। उसने चाल चला, उसने खाना पीना बंद कर दिया, और मुसअब बिन उमैर से ये कहा कि बेटा जब तक तुम ईमान नहीं छोड़ोगे, मैं तब तक खाना नहीं खाऊंगी, चाहे भूखी मर जाओ। तो मुसअब बिन उमैर कहते कि अम्मी जान आप खाना नहीं खाएंगे, मुझे बहुत तकलीफ होगी, आप भूखी रहेंगी, मुझे बहुत तकलीफ होगी, क्योंकि मुझे आपसे बड़ा प्यार है, आप मेरी माँ है, आपसे बड़ा प्यार है, लेकिन अम्मी जान मैं ईमान नहीं छोड़ने वाला हूं, मैं ईमान नहीं छोड़ूंगा। अल्लाह अकबर। हजरात, हमारे नौजवानों को सोचना चाहिए कि आज माँ बाप की शान में किस तरह गुस्ताखी करते हैं, माँ बाप के शान में गलत अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। मुसलमान नौजवानों याद रखना, माँ बाप को गाली गलौज करना तो बहुत दूर की बात है, माँ बाप के ऊपर हाथ उठाना तो बहुत बड़ी बात हो गई। अगर कोई माँ बाप को उफ तक कहता है, उफ, गाली नहीं, हाथ नहीं, गुस्ताखी नहीं, बल्कि उफ का लफ्ज। उफ का मतलब कैसा होता है, जैसे कि माँ बाप ने कुछ कहा, कोई बात कह दिया और आपने गुस्से में झुंझला कर जो खाली कह दिया उफ, तुम तो ऐसी बातें करती, बस इतना भी कह दिया, ये भी हराम है, कबीरा सख्त गुनाह है। अब सोचिए जो माँ बाप को गाली देता होगा उसका अजाब क्या है। एक बात अर्ज कर दूं, अगर कोई मुसलमान जो 5 टाइम के नमाजों का पाबंद है, उसने 1-2 बार नहीं सैकड़ों बार हज भी कर लिया है, और उसने माँ बाप का दिल दुखाया है, माँ बाप उससे नाराज है, तो याद रहो कयामत के रोज न उसकी नमाजें काम आएगी, न उसके रोजे काम आएंगे, न उसके हज और ज़कात काम आएंगे, सारी चीजें उसके मुंह पर मारी जाएगी और उसको जहन्नम के आग के हवाले कर दिया जाएगा। नौजवानों सोचो माँ बाप का कितना बड़ा मकाम है,
जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। जन्नत, बाप जन्नत का दरवाजा है। अगर आप जन्नत में जाना चाहते हैं तो माँ की कदमों के नीचे आपको जन्नत मिलेगी, और उस जन्नत का दरवाजा जिस पर आप दाखिल होंगे वो जन्नत का दरवाजा बाप है। उनका अदब एहतराम, उनकी बातों को मानना लाजिम है। याद रखना, अगर तुमने उसकी बातों को पामाल किया, उनकी इज्जत को पामाल किया और उनकी शान में गुस्ताखी कर दी, तो दुनिया के तुम किसी बड़ी दरगाह में चले जाओ, मक्के मदीने में जाकर मर जाओ, यहां तक कि अगर तुम हज के दौरान तवाफ करते करते मर जाओगे काबे का, फिर भी तुम्हारी बख्शिश नहीं होगी। अगर माँ बाप नाराज है और तुम तवाफ करते करते मर जाओगे, फिर भी तुम्हारी बख्शिश नहीं होगी। तो माँ बाप को राजी करना चाहिए, उनको राजी कीजिए, उनका दिल मत दुखाइए, उनकी हर बात को जो है सरखम तस्लीम कीजिए। अगर कोई उनकी बात को बुरी भी लगती है तो आप उनको बर्दाश्त कीजिए, उनको बर्दाश्त कीजिए आप उनकी बातों को। और अगर कोई इस्लाम के खिलाफ बात करती है, अगर खुदा न खास तो इस्लाम के खिलाफ बात करती है, तो आप उनको प्यार से समझा सकते हैं, सख्ती के साथ नहीं, प्यार के साथ समझा सकते हैं। ये कौन सी बात होगी अगर वो इस्लाम के खिलाफ बात करी तो। खैर, मैं अर्ज कर रहा था मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाकया। वो क्या कहते हैं, अम्मी जान मुझे आपसे बड़ी मोहब्बत है, अगर आप नहीं खाएंगी तो तकलीफ मुझे होगी, लेकिन अम्मी जान मैं ईमान नहीं छोड़ सकता। जो नबी की मोहब्बत सीने में आ गई, ईमान का शमा रोशन हो गया, अब इसमें शमा को बुझने नहीं दूंगा, इस चिराग को बुझने नहीं दूंगा। अम्मी जान मैं मर तो मर जाऊंगा लेकिन ईमान नहीं छोड़ूंगा। जब घर वाले बेजार हो गए कि अब तो ये ईमान छोड़ने वाला नहीं है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नहीं छोड़ने वाला है, तो घर वालों ने उसको घर से निकाल दिया। जब घर से निकाला गया तो ऐसा नहीं कि घर से निकाला तो कोई माल दिया, नहीं, सब कुछ ले लिया गया। यहां तक कि जो लिबास था, शाहीना लिबास, बादशाह जैसा कपड़ा, वो कपड़े तक उतार लिए गए। हज़रत मुसअब बिन उमैर है कि हुजूर की मोहब्बत में सब कुछ दे देते हैं और भेड़ का लिबास पहनकर, भेड़ की खाल पहनकर जो है घर से निकल जाते हैं। अल्लाह अकबर, कैसी हालत बना ली। सोचने की बात है कि मक्के का रहने वाला वो नौजवान जो हसीन और जमील है, मालदार है, शाही जिंदगी है, शान शौकत से जिंदगी गुजार रही है, लेकिन हुजूर की मोहब्बत ने उनका हाल ये कर दिया। इस्लाम की शमा ने जब ईमान कबूल कर लिया तो उनके हाल ये हो गया कि अब वो भेड़ की खाल पहनकर घर से निकल पड़ते हैं। सब कुछ छीन लिया गया, सब कुछ हुजूर की मोहब्बत में कुर्बान कर दिया। अब वो मदीने की तरफ आ रहे हैं। तब तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मदीना आ चुके थे हिजरत करके। अब वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए। सहाबा किराम जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द बैठे हुए हैं। लोगों ने देखा कि मुसअब बिन उमैर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आ रहे हैं। सहाबा किराम ने देखा तो देखकर आश आश करने लगे कि मुसअब बिन उमैर जिसकी शाहाना जिंदगी थी, शाहाना जमाल था, शाहाना जलाल था, शाहाना लिबास था, आज ये हाल हो गया कि भेड़ की खाल को पहनकर आ रहा है। बदन में फटे पुराने कपड़े हैं और चेहरे में जो है गर्द गुबार है, थके मांदे जो है मक्के से मदीना आए हैं, भूख से निढाल है, पेट बिल्कुल जो है अंदर कुछ जा चुका है, कई दिन से खाना नसीब नहीं हुआ है। वो मुसअब बिन उमैर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को देखा और सहाबा इकराम से फरमाया कि मेरे सहाबियों देखो, ये मुसअब बिन उमैर है और मेरी मोहब्बत ने इसका क्या हाल कर दिया है। मेरी मोहब्बत ने, इस्लाम की मोहब्बत ने, मेरी मोहब्बत ने मुसअब बिन उमैर का क्या हाल कर दिया है। और मेरे सहाबियों, तुम इसके जाहिर को देखते हो कि इसका जाहिर तो दर्द गुबार में है, इसका जाहिर जो है मैंने कुचले लिबास में है, लेकिन मेरे सहाबियों इसका दिल बिल्कुल रोशन है, इसका दिल बिल्कुल नूरानी है। मुसलमानों, तो मैं अर्ज कर रहा था कि हुजूर की मोहब्बत, इस्लाम की मोहब्बत जो है इम्तिहान लेती है। हुजूर की मोहब्बत कुर्बानी चाहती है, और जब तक इंसान अल्लाह की बारगाह में कुर्बानी नहीं देगा तो उसको आला मकाम हासिल नहीं हो सकता है। कुर्बानी से मुराद क्या है? कुर्बानी कई तरह की हो सकती है। मिसाल के तौर पर आपके पास कोई कारोबार नहीं है, आप परेशान हाल है, अब आपके सामने कोई नाजायज हराम कारोबार लेकर आता है। अगर आपका ईमान डगमगा जाता है तो गोया कि आपका ईमान कमजोर है। अगर आपका वाकई में ईमान मजबूत होता तो आप कई दिन तक भूखा रह जाते, जान दे देना तस्लीम कर लेते, भूखा मर जाना तस्लीम कर लेते, लेकिन कभी हराम काम की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते। आप फजर में सो रहे हैं, फजर की अजान होती है, मुसलमान है, अजान सुनकर जो कान बंद कर लेता है, बिस्तर उड़कर सो जाता है। अगर वाकई में मुसलमान के दिल में ईमान की क्षमा रोशन होती, अगर अल्लाह का खौफ होता, अगर वाकई में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सच्चा ईमान लाने वाला होता, वो मुसलमान कभी बिस्तर में सोता नहीं रहेगा, क्योंकि हुजूर की मोहब्बत इम्तिहान लेती है।
اسلام امتحان لیتا ہے کہ اگر آپ واقعی میں مسلمان ہیں تو پھر آپ امتحان دیجیے، قربانی دیجیے۔ قربانی کیا ہوگی؟ آپ فجر کے لیے اٹھیے، بستر کو چھوڑ دیجیے، نیند کو قربان کر دیجیے اور نماز کے لیے حاضر ہو جائیے۔ آپ دکان میں، کاروبار میں ہے، آپ اذان ہو جاتی، نماز کا ٹائم ہوتا ہے، تو ایمان کا تقاضا یہ ہے، حضور کی محبت یہ کہتی ہے کہ آپ کو کاروبار قربان کرنا ہے اور نماز کے لیے آنا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ کو کاروبار بند کرنا پڑے گا، آپ کو نماز کے لیے آنا ہے۔ تو اسلام مسلمانوں سے قربانی چاہتا ہے۔ حضور کی محبت جو امتحان لیتی ہے، حضرات صحابہ کرام کو جو نبی سے بڑی محبت تھی، محبت کی داستان تو اتنی زیادہ ہے کہ اگر حضور کی محبت کی داستان بیان کی جائے تو حضرات کافی وقت درکار ہے۔ لیکن آج کی جو تاریخ گزری ہے وہ محرم الحرام کی 1 تاریخ گزری ہے، ابھی 2 تاریخ لگ گئی ہے، لیکن ابھی تک 1 تاریخ تھی، ابھی جو ہے شام سے 2 تاریخ لگ گئی۔ محرم الحرام کی 1 تاریخ کو اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے ایک ابو لول نورانی مجوسی تھا، فجر کے وقت جو اس نے آپ پر خنجر سے وار کر دیا تھا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے 1 محرم کو، یعنی آج کی جو تاریخ گزری ہے، اسی محرم کو شہید ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلالی صحابی تھے۔ ان کے ایمان لانے کا واقعہ میں آپ کی گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ اللہ اکبر۔ جب یہ ایمان لے کر نہیں آئے تھے تو اسلام کے سخت دشمن تھے، مسلمانوں کے بہت بڑے دشمن تھے، مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے میں ہمیشہ آگے رہتے تھے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایمان لانے کے پہلے کی بات ہے۔ جب وہ ایمان لائے تو ان کے ایمان لانے کے پہلے مسلمانوں کی تعداد 39 تھی، صرف 39 مسلمان تھے ٹوٹل، مرد عورت بچے سب کو ملا کے صرف جو 39 مسلمان تھے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے اب کیا ہوتا ہے کہ اس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اسی رات جس دن جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ایمان لے کر آتے ہیں، اس رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر اللہ سے دعا کرتے کہ یا اللہ تو عمر کے دل میں اسلام کو داخل فرما دے، یا اللہ تو عمر کو جو ہے اسلام میں داخل فرما دے۔ حضور نے رات کو دعا کی تھی۔ اب صبح ہوتی ہے، صبح کے ٹائم جو ابو جہل میٹنگ لگاتا ہے، ابو جہل جو کہ گستاخ رسول ہے اور کٹر کافر ہے، مشرک ہے، وہ مجلس لگاتا ہے۔ مجلس میں کیا کہتا ہے کہ کیا کوئی مدینہ مکے کے اندر نہیں ہے جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میرے پاس لے کر آئے؟ نعوذ باللہ، یعنی حضور کی قتل کا پلان بنا رہے ہیں۔ کون ایسا نہیں، کوئی ایسا نہیں مدینہ مکے کے اندر، کیا کسی کی ماں نے کسی کو دودھ نہیں پلایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر تن سے جدا کر دے، اسلام کی شمع کو بجھا دے، اسلام کو یہ پر ختم کر دے؟ کیونکہ وہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہیں، ہمارے مردوں کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کو یہ پر ختم کر دیتے ہیں، ان کو یہ پر مار دیتے ہیں۔ اگر ان کو آج نہیں مارا گیا تو نعوذ باللہ ان کا کہنا ہے کہ حضور کو مار دو کہ نہیں مارا گیا تو یہ آگے تک پھیل جائے گا، سب جو ان کے دل میں چلے جائیں گے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ بڑے چلالی تھے اور بڑے جنگجو بھی تھے، بڑے طاقتور تھے اور اسلام کے بڑے دشمن تھے، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں ابو جہل آج یہ کام میں کروں گا، آج یہ کام میں کروں گا۔ ننگی تلوار لیتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نعوذ باللہ اس باطل ارادے سے آتے ہیں کہ آج جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دوں گا، حضور کا سر جو ہے حضور کا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ حضور کو ماننے کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو گھر سے نکلتے ہیں اور جب جانے لگے تو راستے میں ایک صحابی رسول سے ان کی ملاقات ہو گئی، ایک صحابی سے ملاقات ہو گئی تو صحابی نے کہا کہ عمر بڑے جلال میں ہو، بڑے غصے میں ہو، آج تیرا بدلہ بدلہ سا لگ رہا ہے، ننگی تلوار ہے، کہاں کا ارادہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ آج میں تمہارے نبی کا سر تن سے جدا کرنے جا رہا ہوں، نعوذ باللہ میں تمہارے نبی کا سر تن سے جدا کر دوں گا، مسلمانوں کے نبی کو مارنے جا رہا ہوں۔ تو اس صحابی نے کہا کہ اے عمر تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے جا رہے ہو، تم اپنے گھر کی خبر لو، اے عمر اپنے گھر کی خبر لو۔ عمر فاروق نے کہا کہ میری گھر کی خبر کیا خبر لوں؟ کہا کہ جاؤ اپنی بہن فاطمہ کے گھر جاؤ، فاطمہ اور تمہارا بہنوئی سعید وہ بھی جو ایمان لا کر مسلمان ہو چکی، ان کی خبر لو جا کر پہلے، پھر بعد میں تم نبی کی خبر لینا۔ اللہ اکبر۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سنا تو جلال میں آ گئے کہ میرے گھر میں ایمان، میرے گھر میں اسلام، میں اسلام کا کٹر دشمن، میں اسلام کا سخت مخالف اور اسلام میرے گھر میں داخل ہو گیا، میری بہن اور میرا بہنوئی اسلام لے کر آ گیا۔ جلال میں آتے ہیں اور اپنی بہنوئی کی گھر کی طرف، اپنی بہن کی گھر کی طرف چل دیتے ہیں۔ دروازے پر پہنچے تو کان لگا کر سنتے ہیں کہ اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے۔ دروازے پر کان لگایا، دیکھا کہ میری بہن اور میرا بہنوئی گھر میں قرآن کی تلاوت چالو ہے۔ دروازے پر دستک دیا، تیزی سے آواز دیا، بہن نے کہا کون؟ کہا کہ عمر۔ بہن جو ڈر گئی کہ عمر بڑے جلال میں ہے، آواز کی تیور بدلا ہوا، سمجھ گئی کہ کچھ نہ کچھ خبر ہو گئی ہوگی، لیکن دروازہ کھول دیتی ہے۔
उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला ने कहा कि तुम क्या पढ़ रही थी, क्या तुम ईमान लेकर आ गई, क्या तुमने इस्लाम कबूल कर लिया? कुछ देर तो खामोश रही, लेकिन उसने जो है तलवार को पकड़ा और तलवार को उल्टे हाथ से पकड़ के तलवार के दस्ताने से बहन की सर के ऊपर मारना शुरू कर दिया। इतनी जोर से मारा कि अल्लाह अकबर, उसके सर से जो खून बहने लगा, और कहा कि हाँ उमर, मैं ईमान लेकर आ चुकी हूं, मैं मुसलमान हो चुकी हूं। अल्लाह अकबर। उमर ने कहा कि इतनी बड़ी बात, तुम मेरी बहन होकर ईमान लेकर आ गई, ईमान से फिर जाओ, ईमान से फिर जाओ। अल्लाह अकबर। और अपनी बहन को मारना शुरू करते, तमाचे पे तमाचे मार रहे हैं। तो हजरत फातिमा बिन्त अब्दुल मुत्तलिब वो कहती है कि उमर, चाहे तो मुझे एक दो तमाचे नहीं, अगर मुझे तुम 1000 तमाचे भी मारोगे, मेरी जान भी ले लोगे, तब भी मैं ईमान से मुकरने वाली नहीं, तब भी मैं ईमान को नहीं छोड़ने वाली। अल्लाह अकबर। यहां तक कि बहन को बहुत मारते हैं। अब जब बहन को बचाने के लिए बहनोई जो कि छुपा हुआ था अभी तक, वो डर के मारे छुप जाते हैं दरवाजे के पीछे। जब उसने देखा कि भाई मेरी बीवी को तो बहुत मार रहा है उमर, बीवी को बचाने के लिए आगे आता है। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बहनों की बड़ी इज्जत करते थे, लेकिन उस वक्त जलाल में थे वो, और अभी तक चूंकि वो ईमान भी नहीं लाए थे, तो उसने जो तलवार को उल्टे हाथ से पकड़ा और उसके दस्ताने से बहनोई को भी मारना शुरू कर दिया। यहां तक कि बहनोई को भी जो लहू लहान कर दिया, खून आलूद कर दिया, और बहन को फिर से दोबारा मारा, यहां तक कि बहन का सर फट गया। तो बहन ने उस खून को अपने हाथ में लिया और कहा कि उमर, जिस माँ का दूध तूने पिया है, उसी माँ का दूध मैंने भी पिया है। तू जिस बाप के पुष्ट से पैदा हुआ है, उसी बाप के पुष्ट से मैं भी पैदा हुई हूं। है उमर, मेरी जान चली जाएगी, लेकिन मैं ईमान नहीं दूंगी, ईमान नहीं छोड़ने वाली हूं। उमर फारूक ने सोचा कि इतनी बड़ी बात, इतनी मैं तकलीफ दे रहा हूं, इतने मार रहा हूं, लेकिन फिर भी ये लोग ईमान नहीं छोड़ने वाले हैं, आखिर इसमें क्या बात है, कुरान में क्या चीज है, इसको देखना चाहिए। अल्लाह अकबर। देखिए अब क्या होता है। उमर रज़ियल्लाहु तआला ने कहा कि बहन, मुझे भी वो चीज दिखाओ कि कुरान क्या है, मैं भी उसको पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि उनकी जबान अरबी थी और कुरान भी अरबी जबान में है। तो उसने कहा कि मैं उसे देखना चाहता हूं, उसको पढ़ना चाहता हूं। तो हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला ने कहा कि नहीं, अरे उमर, तू मुशरिक है, तू नापाक है, जा पहले नहा ले, अच्छे से गुस्ल कर ले, पाक साफ हो जा, फिर उसके बाद मैं तुम्हें कुरान दूंगी। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला जाते हैं, गुस्ल करते हैं, पाक साफ होते हैं, और वो आते हैं वहां पर सैयदा ज़ैनब हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जो कुरान पढ़ती है। अब देखिए, एक बहन कुरान पढ़ रही है और भाई कुरान को सुन रहा है, क्योंकि उनकी जबान अरबी थी, उनको कुरान समझ में आता था, वो कुरान को पढ़ रही थी। उमर फारूक की आंखों से फटाफट आंसू बह रहे थे, क्योंकि वो कुरान को समझ रहे थे कि कुरान में अल्लाह ने क्या फरमाया है, हर एक बात सीने में उतर रही थी। जब उसने कुरान को सुना, फटाफट रोना शुरू कर दिए, और ज़ारो काता रोते रहे। बाद में कहने की बहन बस करो, अब मुझे नबी के पास लेकर चलो, मैं भी कलमा पढ़कर मुसलमान होना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। हजरात, यहाँ पर गौर करने की बात है कि सैयदा फातिमा बिन्त अब्दुल मुत्तलिब, जो कि उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बहन है, वो कुरान भाई को पढ़ कर सुनाती है। और जो हमारे असलाफ थे, उनको कुरान से बड़ी मोहब्बत थी, खास करके जो हमारी खवातीन थी। मर्द हजरत भी पढ़ते थे, ऐसा नहीं कि मर्द नहीं पढ़ते थे, लेकिन हमारी माओं का यह मामूल था, हमारी बहनों का यह मामूल था कि घर का कोई काम काज बाद में करती थी, पहले फजर की नमाज पढ़ के कुरान की तिलावत क्या करती थी। उनका मामूल था ये, डेली का मामूल, कि कुरान पढ़े बगैर किसी काम को हाथ नहीं लगाती थी। चाहे कुछ भी हो जाए, पहले कुरान पढ़ना है, उसके बाद काम काज में हाथ लगाना है, उनका मामूल था। यही वजह है कि जब उनकी यहाँ औलाद होती है तो कोई इमाम ग़ज़ाली बनता है, तो कोई गौसे आज़म बनता है, तो कोई ख्वाजा गरीब नवाज बनकर चमक जाता है। जब माँ इस कदर पाकबाज होगी, जब माँ इस कदर पारसाज होगी, जब माँ इस कदर अल्लाह के खौफ में ढलने वाली होगी, तो बच्चा भी गौसे आज़म जैसा होगा, अब्दुल कादिर जिलानी जैसा होगा। लेकिन अगर हमारी माएँ सीरियल देखने वाली होंगी, ड्रामे देखने वाली होंगी, नाच गाने गाने वाली होंगी, तो फिर उनके बतन से गौस पाक जैसा बच्चा नहीं पैदा होगा, बल्कि उसके बतन से कोई नाफरमान बच्चा ही पैदा होगा। तो खवातीन थी पहले की, हमारे असलाफ की, वो ज़ारो क़ता रोती थी, अल्लाह की याद में रोती थी, अल्लाह के अज़ाब को देख कर रोती थी, करबला वालों का जिक्र करके रोती थी, इमाम हुसैन का जिक्र करके रोती थी, और आखिरत के बारे में सोच कर रोती थी, आंसू बहाती थी, रात रात भर रोती थी। हमारे नबी की बेटी सैयदा फातिमा, जो कि इमाम हुसैन की माँ है, सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का माहौल क्या था। अल्लाह अकबर। देखिए, गौर करने की बात है, मेरी माँ बहने से खास कर अर्ज़ करूंगा कि वो नबी की बेटी है, और नबी कौन है? मुसलमानों के बादशाह है, मुसलमानों के नबी। नबी का मतलब नबी तो नबी है, अल्लाह ने उनकी हुकूमत दी है, हर चीज उनके दस्ते कुदरत में है, लेकिन हुजूर की बेटी सैयदा फातिमा है, दिन भर अपने हाथ से चक्की पीसती है, रोटी बनाने के पहले आटा अपने हाथ से पीसती थी चक्की,
اور پانی بھرنے کے لیے خود مشکیزہ لے کر جو ہے آپ جو ہے کنویں پر جاتی تھی. یہاں تک کہ جب کنویں سے پانی بھر کر نبی کی بیٹی سیدہ فاطمہ لاتی تھی تو آپ کے ہاتھ پر جو ہے بالکل نشان پڑ جاتے تھے. امام حسن اور حسین کو گود میں لے کر چکی پیستی تھی, قرآن پڑھتی رہتی تھی. دیکھیے بچے گود میں ہے, زبان پہ قرآن ہے اور ہاتھ سے چکی پیس رہی ہے. یہ نبی کی بیٹی فاطمہ ہے. دن بھر جو اللہ کی یاد میں رہتی ہے, کام کاج میں رہتی ہے, شوہر کی خدمت کرتی ہے, بچوں کی خدمت کرتی ہے, بچوں کی صحیح پرورش کرتی ہے, بچوں کو دین کی دعوت دیتی ہے, دین سکھاتی ہے. اور جب رات ہو جاتی ہے, رات میں کیا کرتی ہے؟ اللہ اکبر. رات میں ایسا نہیں کہ خراٹے مار کے سو رہی ہے, نہیں, نبی کی بیٹی رات کیسے گزار رہی ہے؟ رات کے سناٹے میں مصلی اٹھاتی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں جو نیت بڑھ کر کھڑی ہو جاتی ہے, نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے, نفل نماز پڑھنے کے لیے, یہاں تک کہ پوری رات گزر جاتی ہے اور ان کی نماز مکمل نہیں ہوتی. 2 رکعت نماز نبی کی بیٹی کی مکمل نہیں ہو پاتی اور رات ختم ہو جاتی ہے. صبح کی سفیدی نمودار ہو جاتی ہے. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے, اللہ تو ایک ایسی رات بنا دے کہ تیری نبی کی بیٹی فاطمہ دل کھول کر تیری بندگی کر سکے. یہ حضور کی بیٹی سیدہ فاطمہ ہے. کون فاطمہ؟ جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا کہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے. لیکن آج ہماری ماں بہنیں تھوڑا سا کام کاج کیا ہو گیا, نہ بچوں پہ صحیح تعلیم و تربیت ہو پاتی ہے اور نہ کوئی دینی خدمات ہو پاتی ہے, اور نمازیں تو اللہ ہی پناہ, نمازیں چھوڑتی رہتی ہے. میری ماں بہنوں کو اس سے جو ہے غور خوض کرنا چاہیے. اور ہمارے نبی کی بیٹی تھی, اللہ اکبر, وہ رات رات اللہ کی بارگاہ میں روتی تھی. اور آج ہماری ماں بہنیں بھی روتی ہے, ایسا نہیں کہ روتی نہیں ہے, روتی ہے, لیکن کب روتی ہے؟ ڈراموں کو دیکھ کر. سیریل میں کوئی ڈرامہ دیکھ لیا, کچھ ایسی جو ہے کوئی سین آ گئی ایموشن والی, اس سین کو دیکھ کر دھڑا کر رونے لگ جاتی ہے. مسلمانوں غور کرو, یہ افسوس کی بات ہے. میں اپنی ماں بہنوں سے کہنا چاہوں گا, خاص کر کے ہماری ماں بہنیں بھی تھی, ہمارے اسلاف کی, وہ اللہ کی یاد میں روتی تھی, اللہ کے خوف میں روتی تھی, جہنم کے بارے میں سوچ کر روتی تھی. لیکن آج ہماری ماں بہنیں کس میں روتی ہے؟ ڈراموں کو دیکھ کر, ایموشن ہو کے ڈراموں کو دیکھ کر روتی ہے. یاد کریے, جب آپ ڈراموں کو دیکھ کر روئیں گی تو آپ کے بچے کہاں پر جائیں گے؟ جب آپ کے گھر میں ڈراموں کو دیکھ کر رویا جائے گا, آپ کے بچوں کی کیا تعلیم و تربیت ہوگی؟ جب آپ کے گھر میں دن رات ٹی وی چلتا رہے گا, سیریل چلتے رہیں گے, اور ہمارے جو سیریل ہوتے ہیں ہندوستانی سیریل, ظاہر سی بات ہے غیر مسلموں کا تو ان کا کلچر ہوگا, پورا انہیں کا کلچر, ان کے طور طریقے اس میں سکھائے جاتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے گھر میں دن بھر ٹی وی چلے گا, سیریل چلے گا, انہیں کا کلچر, غیروں کا کلچر, غیروں کا طریقہ, غیروں کا معاشرہ, سب غیروں کے ساتھ وہ بچے ڈھلیں گے تو اس کو اسلامی ماحول کہاں سے ملے گا؟ اسلامی ماحول بچہ کہاں سے سیکھے گا؟ تو مسلمانوں غور کرنے کی بات ہے, اپنے گھر کے ماحول کو صحیح کیجیے, اپنے گھر کے ماحول کو صحیح کیجیے. یاد رکھیے, اگر آج بچوں کے صحیح تعلیم و تربیت نہیں ہوئی, ایک بچہ, ہمارے اسلاف نے فرمایا, آخری بات عرض کر, وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے, ہمارے اسلاف نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی بچہ دین سے دور ہو جاتا ہے, اگر کوئی بچہ دین سے دور ہو جاتا ہے, اس کی صحیح تعلیم و تربیت نہیں ہو پاتی, تو صرف اس کا نقصان نہیں بلکہ اس کی آنے والی نسل سے اسلام ختم ہو جاتا ہے, اس کی آنے والی نسل سے اسلام چلا جاتا ہے. کیونکہ اگر آج وہ بے دین ہو گیا تو اس کا بچہ اس سے زیادہ بے دین ہوگا, اس کا بچہ اس سے زیادہ بے دین ہوگا, یہاں تک کہ اس کی نسل سے ایمان ختم ہو جائے. نام کا مسلمان رہے گا صرف, باقی کچھ کام کا نہیں رہے گا. تو صرف نام کا مسلمان بن کے کیا فائدہ ہے؟ ایمان نام ہے اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب, یعنی زبان سے بھی اقرار کرنا ہے اور دل سے بھی ہمیں تسلیم کرنا ہے. دل سے کب تسلیم ہوگا؟ جب ہم اس پر عمل کریں گے تب وہ تسلیم ہو سکتا ہے. تو حضرات, یہ محرم الحرام کے اذکار ہو رہے تھے, لیکن چونکہ محرم الحرام کے ذکر کرنے سے پہلے چند ضروری باتیں, عقائد کی باتیں ہیں, وہ بھی عرض کرنا ضروری تھا, تو میں نے ضمن آپ کے سامنے باتیں عرض کر دی. اور آج چونکہ ایک تاریخ گزری ہے, 2 تاریخ لگ گئی ہے, اور ایک تاریخ کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جو کہ خلیفۃ المسلمین ہے, مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہے, ان کے انتقال کا دن, ان کی شہادت کا دن ہے, اس لیے ضمن ان کی چند باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی ہے. ورنہ اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی تاریخ کو پڑھیں گے, ان کی تاریخ کا مطالعہ کریں گے, تو بڑی درکار ہے آپ کو. ایک آخری روایت ان کی عرض کرتا ہوں, اسلام پڑھ لیں گے, کہ روم کا ایک ایلچی آتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں جو اسلام ہے 22 لاکھ مربع میل تک پھیل جاتا ہے. 22 لاکھ مربع میل, یعنی روم, قیصر و کسریٰ, ہر جگہ اسلام پھیل جاتا ہے. وہاں کا ایک ایلچی, روم کا ایک ایلچی جو وہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے ملنے کے لیے آتا ہے. جب مدینے کے اندر آیا تو اس نے, اس ایلچی نے کہا کہ بھائی آپ کے بادشاہ کہاں پر ہے؟ میں بادشاہ سے ملنے کے لیے آیا ہوں. تو مسلمانوں نے کہا کہ ہمارا کوئی بادشاہ نہیں ہوتا ہے, ہمارا کوئی بادشاہ نہیں ہے. کہا کہ بادشاہ نہیں, پھر آپ لوگوں کا نظام کون چلاتا ہے؟ آپ لوگوں کا نظام کون چلاتا ہے؟ آپ کا حاکم کون ہے؟ کہا کہ ہمارا بادشاہ نہیں ہوتا بلکہ ہمارا امیر ہوتا ہے, ہمارا امیر المومنین ہوتا ہے, ہمارا خلیفہ ہوتا ہے, ہمارا بادشاہ نہیں ہوتا ہے.
کہا کہ اچھا ٹھیک ہے تمہارا امیر کہاں پر ملے گا؟ کہا کہ جائیے مسجد میں جائیے، یا تو مسجد میں ملیں گے یا پھر اپنے گھر میں ملیں گے۔ جب وہ گئے تو گھر پر نہیں تھے، کسی نے کہا مسجد میں۔ جب مسجد میں گئے تو مسجد میں سے کسی نے بتایا کہ بھائی ابھی یہیں پر تھے، ابھی تھوڑی دیر پہلے جو بغیچے کی طرف گئے، دیکھو سامنے جو بغیچہ ہے وہاں پر بغیچے میں ملیں گے۔ اب وہ ایلچی ہوتا ہے، روم کا ایلچی رہتا ہے جو کہ غیر مسلم ہوتا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ملنے کے لیے، کیونکہ روم کے بادشاہ کی طرف سے آیا تھا، وہ کچھ پیغام لے کر آیا تھا، تو وہ اس بغیچے کی طرف جاتا ہے، تو بغیچے میں جب داخل ہوا تو وہاں پر کوئی آدمی وہاں پر ملتا ہے، تو اس نے اس سے کہا، ایک شخص سے پوچھا کہ بھائی آپ کے جو امیر ہے مسلمانوں کے جو خلیفہ ہے وہ کہاں پر ملیں گے؟ تو اس نے کہا کہ ابھی تو یہیں پر، تو دیکھو سامنے جو پیڑ نظر آ رہا ہے اس پیڑ کے لیے جو آدمی سو رہا ہے وہی ہمارے امیر ہے، وہی ہمارے خلیفہ ہے جو کہ پیڑ کے نیچے زمین پر سو رہا ہے۔ اللہ اکبر! اس رومی ایلچی نے دیکھا تو اس کے پاؤں کے نیچے زمین نکل گئی کہ ایک بادشاہ جس کے نام سے قیصر و کسریٰ میں کپکپی کھا جاتی ہے، جس کے نام کو سن کر روم کے کافر جو تھر تھلا جاتے ہیں، اور وہ ان کا یہ حال ہے کہ نہ کوئی باڈی گارڈ، نہ کوئی سنتری، نہ کوئی منتری، نہ کوئی نہ کچھ، اور ایک پیڑ کے نیچے بس ایسے ہی سو رہے، زمین کے اوپر سو رہے۔ جب وہ نزدیک گیا ایلچی تو کیا دیکھتا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو رہے ہیں، اور تکیہ کیا لیے؟ مٹیوں کا ڈھیر جو ہے وہ تکیہ لیے، مٹی لے کے اس کو تکیہ لے کے رکھے ہیں، اور پسینہ بدن سے بہ رہا ہے، سر سے پسینہ بہ رہا ہے، اور پسینہ اتنا ٹپک رہا ہے کہ پسینہ ٹپکنے سے جو جس کو آپ نے سر پر جو مٹی لیا تو مٹی گیلی ہو گئی، پوری مٹی تک گیلی ہو گئی۔ وہ رومی وہاں پر دیکھ کر حیران پریشان ہو گیا کہ آخر یہ کیا چیز ہے جس کے نام سے لوگ میں تھر تھری آ جائے، کب کبھی آ جائے، یہاں سے ہزاروں کلومیٹر دور لوگ ان کے نام سے ڈرتے ہیں، کب کبھی چھا جاتی ہے، اور ان کا یہ حال ہے کہ یہ یہاں پر ایسے سو رہے ہیں، زمین پر سو رہے ہیں۔ پھر اس نے جو جب نزدیک گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی آنکھ کھل جاتی ہے، آپ نے کہا کہ تم کون ہو؟ تو اس ایلچی نے کہا کہ میں بعد میں بتاؤں گا میں کون ہوں، کس لیے آیا ہوں، آپ پہلے مجھے کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل کر لیجیے۔ یہاں خلیفۃ المسلمین، حالانکہ حضور نے ان کی زندگی میں فرما دیا تھا کہ عمر جنتی ہے، جنتی ہونے کی مصداق حضور نے خود بتایا، لیکن پھر بھی یہ حال ہے کہ اللہ اکبر زمین پر چہرے کو رگڑ رہے ہیں، زمین پہ چہروں کو رگڑ رہے ہیں، اور رو رو کر دعا کر رہے ہیں، اپنے لیے کہہ رہے کہ یا اللہ اگر تو نے عمر کو معاف کر دیا، اپنے آپ سے سوال کر رہے ہیں عمر اگر اللہ نے تجھے معاف کر دیا تب تو تیرا ٹھیک ہے، اگر اللہ نے معاف نہیں کیا تو کیا کرے گا، تیرا کیا ہوگا؟ زمین پہ چہروں کو رگڑ رہے ہیں، اس قدر عجز انکساری ہے۔ مسلمانوں غور کرنے کی بات ہے کہ ان کی زندگی کیسی زندگی تھی، اتنا خلوص تھا، اور اللہ کی راہ میں کس طرح زندگی گزارتے تھے۔ تو حضرات آج کا بالخصوص جو میں یہی دعوت دینا چاہوں گا، اپنی زندگی میں خلوص لے کر آئے، اور بالخصوص اہل بیت کی محبت کو اپنے سینے میں رکھے۔ اہل بیت کی محبت بہت بڑی شمع ہے، بہت بڑی روشنی ہے، حضور کی محبت کو سینے میں رکھنا بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اور الحمدللہ ہمارا یہاں پر بیٹھنا اہل بیت کی محبت کی نشانی ہے، کیونکہ مسلمان تو اور بھی ہے لیکن اپنے اپنے گھروں میں آرام کر رہے ہیں، اپنے اپنے بستروں میں سو رہے ہوں گے، یا دوستوں یاروں میں گپے شپے کر رہے ہوں گے۔ ہمارا یہاں پر آنا اس بات کی نشاندہی ہے کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہے، اور اہل بیت کی محبت ہمارے سینوں میں ہے۔ تو اللہ تعالی ہماری اہل بیت کی محبت کو ہمارے سینے میں غامزن رکھے۔